بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے درد کی اماں ہے تو۔ سبھی لوگ اس تقریب میں شریک ہوئے حیرت زدہ تھے۔ سجاد صاحب بار بار مہناز بیگم اور زوبی کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اقصیٰ کے سارے گھر والے خوش اور مطمئن تھے، لیکن اقصیٰ، زوبی نے گردن گھما کر اپنے برابر میں بیٹھی اقصیٰ کی سمت دیکھا، جو آج بھی سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب شرمندہ تھا کہ وہ اقصیٰ کو تسلی بھی نہیں دے سکا تھا۔ رات وہ جس وقت کمرے میں گیا، حالانکہ اتنی دیر تو نہیں ہوئی تھی، مگر اقصیٰ سو چکی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ وہ اقصیٰ سے بات کر پائے، لیکن ارد گرد مہمانوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی زوبی نے سب سے نظریں چرا کر اقصیٰ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ الگ بات تھی۔ سامنے دھیان رکھنے کے خیال میں زہیب کو اپنی اور اقصیٰ کی کرسی کے پیچھے کھڑے زہیب کی خبر نہ تھی، اور اس کی یہ سرگوشی کم سے کم زہیب کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہیں، آپ کو بھابھی اچھی لگ رہی ہے بھیا؟ اور میں؟ وہ کب سے نکل زہیب کے سامنے آتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ زہیب سٹپٹا سا گیا۔ نہیں نہیں، میں تو، وہ ہکلایا، اور اس سے پہلے وہ زہیب کو قابو کرتا وہ ماں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اماں، بھیا کو بھابھی اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نہیں، اس نے شکایتی انداز میں ماں کا پلو کھینچا۔ کل تک تو بھیا کو بس زیب ہی اچھا لگتا تھا، اور آج بھابھی نے شراکت داری سے ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ زیب کی بات پہ پہلے تو اماں نے آنکھوں کو سکیڑا، اور پھر مسکرا کر اپنے سامنے کھڑے مہمانوں کی طرف میں ابھی آتی ہوں کہہ کر اماں نے زیب کا ہاتھ تھامو اور سامنے سے آتے زہیب کو دیکھ کر رکی۔ اماں، بھائی کو بھابھی اچھی لگ رہی ہیں، زیب نے پھر سے کہا۔ تو زہیب کا جی چاہا کھینچ کر اسے تھپڑ رسید کر دے۔ اماں، قسم سے رات سے لے کر اب تک یہ میری پہلی بات تھی۔ اب آپ نے ہی تو کہا تھا اچھے لوگ آکسیجن کی مانند ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا۔ وہ رکا۔ بہت اچھا کیا، بیچاری بچی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اماں نے مسکرا کر کہا۔ ماں کو مسکراتا دیکھ کر زیب چڑ گیا۔ اماں، اس نے احتجاجاً پکارا۔ ہاں ہاں، خبردار زہیب، اگر تم نے آئندہ ایسا کہا۔ ہمارا زیب سب سے پیارا ہے، اقصیٰ سے بھی پیارا۔ مہناز بیگم نے زیب کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو اس نے زور زور سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اقصیٰ اپنے والدین کے ہمراہ مکلاوے کے لیے چلی گئی۔ سارے مہمان جو شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، وہ تو کل ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، اور جو چند ایک رکے تھے وہ بھی آج واپس جا چکے تھے۔ اقصیٰ جب سے آئی تھی روئے چلی جا رہی تھی۔ آخر ہوا کیا، کچھ تو بتاؤ؟ فاخرہ بیگم نے غصے سے استفسار کیا۔ پہلے ہی یہ قیامت میرے اوپر ٹوٹ چکی ہے، کیا وہ کافی نہیں تھی جو آپ نے اٹھا کر مجھے دوسرے جہنم میں ڈال دیا؟ امی، یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جتنے چھوٹے گھر میں میری شادی کر دی، اوپر سے اتنے بہن بھائی ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے تو کوئی کچھ۔ میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہوں گی جن کے ساتھ میری ذہنی مطابقت نہیں ہو سکتی؟ فاخرہ بیگم نے سدرا کی طرف دیکھا، جو غصے سے اقصیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ اقصیٰ، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کل جو قیامت تم پہ ٹوٹی ہے، وہ صرف تم پہ نہیں، ہمارے پورے خاندان پہ ٹوٹی ہے۔ سوچو، اگر مہناز خالہ دل بڑا کر کے اپنے بیٹے کا نام نہ لیتی تو لوگ تمہیں کس قدر نتانوں اور طنز بھری باتوں سے رسوا کرتے۔ آپ یہ باتیں کر سکتی ہیں آپا، آپ نے کون سا رہنا ہے؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، عالیشان گھر، گاڑی، پیسہ، کیا کچھ نہیں ہے؟ اور یہاں اقصیٰ کہہ کر رونے لگی۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اقصیٰ، فاخرہ نے اسے تسلی دی۔ ماں باپ تو اپنی بچیوں کے لیے دیکھ بھال کر ہی رشتے طے کرتے ہیں۔ اقصیٰ، یہ تمہاری اپنی قسمت ہے، گھر، دولت، گاڑی کو مت دیکھو، یہ دیکھو کون تمہیں عزت اور مان سے بیاہ کر لے گیا۔ احمد بھائی شاید ان کی گفتگو سن چکے تھے، وہ کمرے میں آتے ہوئے بولے تو اقصیٰ بھائی کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ سدرا کے سسرال والے کم ظرف ہیں، اور تمہارے سسرال والے ظرف والے۔ سکندر سے رشتہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، انہیں خوش کرنے کے لیے تمہیں جہیز میں کیا کچھ نہیں دیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ عین بارات والے دن ہم کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ زہیب اور مہناز خالہ نے دوسروں کی طرح یہ نہیں سوچا کہ لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہوگی، یا پھر بڑی بہن نے کوئی بدلہ لیا ہے۔ کیا بڑی بہن کو نہیں پتا تھا کہ سکندر کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ کر جتنے منہ اتنی باتیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں زہیب نے اپنا نام دے کر تمہیں کن کن باتوں سے بچایا ہے۔ بہتر ہے ہر خرافات کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، اور ان سادہ اور پرخلوص لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کرو۔
تم دیکھنا، تم خود کو سب سے خوش قسمت محسوس کرو گی۔ احمد بھائی نے کہتے ہوئے اس کے سر کو تھپ تھپایا تو اکثر نے سر جھکا لیا۔ فی الوقت اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن شام کے وقت زہیب اور مہناز بیگم اقصیٰ کو لینے آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اقصیٰ نے بے بسی سے بہن کی سمت دیکھا۔ اب چاہے دل ہو یا نہ ہو، جانا تو پڑے گا۔ سدرا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، آپی مجھے نہیں جانا، کم سے کم کچھ دنوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے سدرا کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا، اقصیٰ فضول باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ حقیقت پسندی کی اینک سے دیکھو گی تو انہیں زہیب اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگیں گے۔ زہیب کسی بھی طرح سکندر سے کم نہیں ہے، نہ شکل و صورت میں نہ ہی تعلیم میں، بس مالی حیثیت کا فرق ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا جب زہیب کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ ہمارا المیہ پتہ ہے کیا ہے، ہم ہر رشتے کو دولت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، دولت کو معیار سمجھتے ہیں۔ یاد ہے نا اپنے سے اونچے خاندان میں شادی کرنے کے بعد ابا کو مجھے بسانے اور میرے سسرال کے سامنے ناک اونچی رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ یہ تو بعد میں احمد کی جاب اور آبائی زمینوں کی فروخت کے بعد جو حصہ ملا تب ہاتھ کھلا ہے اور ابا اور امی کو سکون کا سانس آیا ہے۔ اور دیکھو یہاں بناور سے زیادہ اپنائیت ہے۔ سیدھا نے لاؤن سے آتی آوازوں کی طرف اشارہ کیا تو اکثر سر جھکا گئی۔ میں جانتی ہوں تم اس بات کو سب کے سامنے رکھ کر اصل بات کو چھپانا چاہتی ہو۔ سدرا نے گود میں موجود بیٹے کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے کہا تو اکثر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہن ہوں تمہارے دل کی حالت سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس گھر میں رہنے سے زیادہ تمہیں زہیب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ ہے اور یہ فطری سی بات ہے۔ سکندر کے ساتھ تمہارا کوئی زوردار عشق نہیں تھا، لیکن تعلق تو بن گیا تھا اس کے نام کے ساتھ۔ اپنا نام جڑا دیکھ کر دل نے اس کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھ ڈالے تھے۔ آنکھوں میں اس کی خوبصورتی اور ہونٹوں پہ اس کا نام ہی اچھا لگتا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کیا۔ سدرا رکی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، اگر وہ شادی کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیتا تو اماں ابا تو جیتے جی ہی مر جاتے۔ سدرا کی بات پہ اکثر کے جسم میں کپ کپی سی تاری ہوئی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ یہ جو لڑکیوں کا دل ہوتا ہے نا، بڑا ہی معصوم ہوتا ہے۔ تم زہیب کو سوچو گی، اس کے ساتھ رہو گی تو دیکھنا وہ تمہیں اچھا لگنے لگے گا، کیونکہ محبت کے ساتھ ساتھ تمہارا عزت کا رشتہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سکندر کو کسی بھیانک خواب کی طرح بھول جاؤ، ایسا خواب جس سے تم ڈر کر اٹھ گئی ہو۔ سدرا نے کہتے ہوئے اس کے ہنائی ہاتھ کو ہولے سے دبایا تو وہ بہت دقت سے مسکرائی۔ اتنا آسان نہیں ہے آپی، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی، لیکن وہ دل کی سرگوشی کو نظر انداز کرتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ سجاد صاحب نے انہیں باہر سے آوازیں دے رہے تھے۔ اقصیٰ باہر آئی اور جھجکتے ہوئے مہناز بیگم کو سلام کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو اپنے گلے سے لگایا اور زہیب اور اریبہ کی باتیں سنانے لگی کہ کل اس کے آ جانے سے وہ سب اداس ہو گئے تھے اور صبح سے ان کے پیچھے تھے کہ جلدی سے بھابھی کو گھر لے آئے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو اقصیٰ بھی مسکرا دی۔ زہیب آج اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لایا تھا۔ لو زہیب، تم یوں کرو کہ مجھے گلی کے کنارے اتار دو اور بہو کو ذرا گھما پھرا کر لے آؤ۔ مہناز بیگم نے گلی کے کنارے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور مسکرا کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ اقصیٰ کی سمت دیکھا۔ زہیب نے گاڑی سڑک کنارے روکی۔ اماں، ایسا کرتا ہوں زیب، اریبہ اور ارم کو بھی بلا لیتے ہیں، ہم سبھی آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ حسن ارم کو بائک پہ بٹھا لے گا۔ زہیب نے جلدی سے پلان ترتیب دیا ہے۔ میں نے جو تم سے کہا ہے وہ کرو، بہو کو لے کر جاؤ۔ مہناز بیگم نے اسے ڈانٹا تو زہیب نے گاڑی کے دروازے سے ہاتھ ہٹایا۔ بیٹا تم آگے آ کر بیٹھ جاؤ، انہوں نے گاڑی سے اترتے ہی اقصیٰ سے کہا، جو پہلے ہی ضد کر کے پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مشتاق آگے آ کر بیٹھ گئی۔ مہناز بیگم گھر کے اندر داخل ہوں تو زہیب گاڑی ریورس کر کے سڑک پہ لا چکا تھا۔ رات جب میں کمرے میں آیا تو تم سو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زہیب نے ہی بات کا آغاز کیا۔ اقصیٰ اپنی انگلیوں کو ملوڑتی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قسم سے میں اتنا بھی بدصورت نہیں ہوں کہ تم میری طرف دیکھ بھی نہیں سکتی۔ زہیب نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اقصیٰ یہ کہہ سکی تھی۔ زہیب نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے پارک کی اور اقصیٰ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے اندر آ گئے۔ کونے والی ٹیبل کا انتخاب کرتے ہوئے زہیب نے اسے بیٹھنے کا کہا اور خود سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آرڈر لکھوانے کے بعد وہ اقصیٰ کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔
زہیب کو جانے کیوں اس پہ ترس آیا۔ اقصیٰ مجھ سے ڈرو مت، میں جانتا ہوں تم اس وقت ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو، سب کچھ اتنا غیر متوقع ہے کہ کسی کو بھی سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ملا، سو ریلیکس ہو جاؤ، زہیب نے کہا اور مسکرا کر اپنے بہن بھائیوں کی باتیں کرنے لگا۔ اسے اپنی ماں سے عشق تھا تو بہن بھائیوں سے بے تحاشا محبت، اور پھر ان کی باتوں میں کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اوہ بہت ٹائم ہو گیا، اماں انتظار کر رہی ہوگی، اور دیکھو آج تو اماں نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو بلا مبالغہ 10 کالز تو لازمی آ چکی ہوتی۔ زوبی نے ہنستے ہوئے اقصیٰ کو بتایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ باقی سب کے لیے بھی زہیب نے آئس کریم پیک کروائی اور وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ گھر آنے پر زہیب نے گاڑی روکی۔ تم اندر جاؤ، میں گاڑی واپس کر کے آتا ہوں۔ زہیب نے پچھلی نشست پہ پڑی آئس کریم کا پیک اقصیٰ کے ہاتھ میں تھمایا۔ میں اکیلی؟ اقصیٰ گھبرائی۔ زہیب نے رک کر گھبرائی ہوئی اقصیٰ کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر خود بھی گاڑی سے اترا آیا۔ آئے ملکہ عالیہ، میں خود بنفس و نفیس آپ کو گھر کے اندر چھوڑ کر آتا ہوں۔ زہیب نے اقصیٰ کی طرف دروازہ کھولتے ہوئے جھک کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، تو اقصیٰ بے اختیار ہی ہنستی چلی گئی۔ دل انمول ہو تو خوشیاں قدم پہ سر جھکا کر ملتی ہے۔ جیسے اس وقت اقصیٰ اور زہیب مسکراتے ہوئے گھر کے سین بڑھ گئے تھے۔ بھابھی آ گئیں۔ چھوٹے زہیب نے دروازہ کھولتے ہی منہ پیچھے کی جانب کر کے آواز لگائی تو کمروں میں موجود سب افراد باہر آ چکے تھے۔ اماں میں گاڑی کی چابی واپس کر کے آتا ہوں، زہیب نے اونچی آواز میں کہا اور وہیں سے پلٹ گیا۔ بھابھی آ گئی، ارم نے قریب آتے ہی خوشی سے کہا اور اقصیٰ کو گلے سے لگا لیا۔ یہ تم سب کے لیے۔ اقصیٰ نے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم ارم کی طرف بڑھائی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، تم دونوں کھا آئے تھے، کافی تھا، مہناز نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اقصیٰ مسکرا کر ارم کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا آپ اندر تو آئیں۔ اریبہ اقصیٰ کا بازو تھامے کمرے میں لے آئی اور پھر آئس کریم کھاتے ہنسی مذاق کرتے کافی وقت گزر گیا۔ محفل گل و گلزار تب بنی جب زہیب آیا۔ وہ بہن بھائی ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑتے، تنگ کرتے، لڑتے اور پھر ہنس پڑتے۔ اقصیٰ ایک طرف بیٹھی انہیں ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی اور پھر وہ مہناز بیگم سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل وہ جس وقت گئی تھی اس کا کمرہ الٹا تھا، اس وقت ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سب بہت اچھے تھے لیکن اس نے کب سوچا تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر لکڑی سے بنی چھت کو دیکھا اور فوراً ہی نظروں کو نیچے کر لیا۔ یہ پرانی طرز کا بنا ہوا گھر تھا، سکندر کے گھر سے مکمل طور پر مختلف۔ سدرا نے اسپیشل اس کی پسند کی سیلنگ کروائی تھی، اس بڑے سے کمرے میں ہر چیز اس سے پسند کروائی گئی تھی، اور جب اس کا قیمتی فرنیچر اس کمرے میں لگا تو سب کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سدرا نے کتنی ہی تصویریں بنا کر اسے واٹس ایپ کی تھی۔ اقصیٰ نے دھیرے سے اپنا فون پرس سے نکالا اور گیلری سے تصویریں نکال کر دیکھنے لگی۔ کیا میری قسمت اتنی بری ہے، اس حسین خواب گاؤں سے مجھے یوں دھکا دے کر نکال دیا جیسے میں فالتو چیز ہوں۔ کیوں سکندر، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ سسک پڑی تھی۔ سمجھوتے کی زندگی، اگر تمہارے ساتھ مقدر میں تھی تو میں یہاں بھی تو مجھے سمجھوتا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں میں یہاں کیسے ایڈجسٹ کر پاؤں گی۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، وہ سوچتے ہوئے اپنی پیشانی کو مسلنے لگی۔ دفعتاً زہیب کمرے میں داخل ہوا اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ متفکر لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں، اقصیٰ نفی میں سر ہلایا۔ زوبی چند لمحے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری سے اس نے چوڑیاں نکالی اور اقصیٰ کے پاس آ کر بیٹھا۔ اپنا ہاتھ دینا، اس نے کہتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ اقصیٰ کی طرف بڑھایا۔ اقصیٰ نے چونک کر زہیب کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پیچھے کی سمت کھسکی۔ اس کی یہ حرکت زہیب کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ غصہ تو آیا تھا لیکن وہ ضبط کر گیا۔ یہ تمہیں دینی ہے، تمہارے منہ دکھائی کا تحفہ۔ زہیب نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا جس پہ وہ چوڑیاں سجی ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ اقصیٰ نے اس کی ہتھیلی پہ سجی ان چوڑیوں کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں بھرا اور اٹھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ زہیب کے دل پہ خون سا لگ پڑا۔ یہ میری امی کی چوڑیاں ہیں، ان کے لیے بہت اہم اور قیمتی ہیں۔ میری پیدائش پہ ابا نے روپیہ جوڑ کر یہ 2 سونے کی چوڑیاں بنوائی تھی اور امی کو تحفے میں دی تھی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔
اقصیٰ نے چونک کر زہیب کی طرف دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل سے دونوں چوڑیاں اٹھا کر زوبی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ آپ خالہ کو واپس کر دے۔ جب آپ کی اتنی حیثیت نہیں کہ اپنی جیب سے بیوی کو گفٹ دے سکے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تلخ ہونا نہیں چاہتی تھی مگر ہو رہی تھی، اور یہ تلخی کرواہٹ بن کر اس کے لہجے اور انداز میں گھل رہی تھی۔ اقصیٰ کہہ کر اٹھی، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی زویب اس کا ہار پکڑ چکا تھا۔ اقصیٰ تیزی سے پلٹی۔ اچھے لوگ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ زویب نے اپنی جانب دیکھتی اقصیٰ سے پوچھا، جو اب اپنے لب دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں اقصیٰ جن کو حالات کی تلخی سخت مزاج نہیں بناتی، جن کو لوگوں پہ آیا غصہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، جن کو غم توڑتے نہیں بلکہ موڑ دیتے ہیں، جن کو محرومیاں نہ شکرہ نہیں بناتی۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خدا کے ہر فیصلے پر راضی برضا ہو۔ ہاں، دعاؤں سے کیا کچھ نہیں مل سکتا، دعا کرو تمہیں سکون ملے، تمہیں وہ ملے جو تم چاہتی ہو، لیکن اس طرح تلخ ہو کر نہ تو خود کو درد دو اور نہ ہی مجھے تکلیف میں مبتلا کرو۔ کہتے ہوئے زویب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا، مگر اقصیٰ چاہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ میں جانتا ہوں تمہارے اور میرے بیچ بہت فرق ہے۔ کیا ضروری ہے تمہیں جو اس بات کا احساس دلاؤ؟ اگر یہ شادی تمہارے لیے غیر متوقع ہے تو میرے لیے بھی ہے۔ میں وہاں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا، تم سے شادی کرنے نہیں، تو یہ دھچکا میرے لیے بھی بہت بڑا ہے۔ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں تھی، بلکہ اگلے 5 سال تک میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ میری ماں کا بھی ہمیں گھر بنانا ہے، ارم اریبہ کی شادیاں کرنی ہیں، خود کو اسٹینڈ کرنا ہے، لیکن وہ میری اماں ہے نا۔ تمہارے ابو اور تمہارے بھائی کو پریشان دیکھ کر وہ سب طے شدہ پلان بھول گئی۔ خیر، یہ تو میرا اور میری ماں کا معاملہ ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مسلا، اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تب تک نہیں جب تک تم دلی اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہو جاتی، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ رشتے باہمی اعتبار اور محبت سے نبھائے جاتے ہیں، زبردستی یا دھونس سے نہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور اقصیٰ وہیں صوفے کے کنارے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ہائے اقصیٰ، یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے تو جب پتہ چلا اتنا برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دوست فون پہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اقصیٰ نے 1-2 بار اسے ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سنانے کے لیے فون کیا گیا تھا۔ چلو انکار ہوا تھا، بارات نہیں آئی تھی، لیکن یہ انکل اور آنٹی نے کیا کیا؟ مہمانوں میں موجود لڑکے سے تمہارا نکاح کر کے تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں اقصیٰ تم پہ کیا بیتی ہوگی، اور یہ تمہارے سسرال والے اس وقت تو واہ واہ کر کے چکر میں تمہیں بیاہ کر لے گئے ہوں گے، اور اب گھر لے جا کر تانے دیتے ہوں گے، تمہیں بات بات پہ ذلیل کرتے ہوں گے۔ ہائے اقصیٰ، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جہاں بھر کر درد لہجے میں سموئے پوچھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں مہوش، بالآخر اسے بولنے کا موقع مل ہی گیا۔ ارے بس کرو، مجھ سے کیا چھپانا؟ یہاں تو مردوں بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی جس کی بارات والے دن دلہا بھاگ جائے، اس لڑکی سے کے ساتھ جو نہ ہو کم ہے۔ مہوش کی باتیں اقصیٰ کے دل پہ تیر کی مانند لگ رہی تھی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، اقصیٰ نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آخر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اس نے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے سوچا، اور چائے بنانے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی ہی تھی کہ مہناز بیگم کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر اس کے قدم وہیں زمین پر گڑ سے گئے۔ تمہارا ہی حوصلہ ہے مہناز، جو تم ایسی لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہو، ورنہ تمہاری جگہ میں ہوتی۔ میرے بہو کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کرو۔ فوزیہ میری بہو کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی۔ ارے کمبخت بدقسمت تو وہ لڑکا تھا جس نے ایسی ہیرے جیسی لڑکی کو چھوڑا۔ ارے میری بہو جیسا خوش قسمت کون ہے؟ اس کے آتے ہی زہیب کی کیسی شاندار جگہ نوکری لگی ہے۔ آج کے بعد تم نے میری بہو کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے کی کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی، اسی لیے اقصیٰ نے ساری بات سن لی تھی۔ وہ کچن میں جانے کے بجائے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ خالہ، آپ واقعی فرشتہ ہو۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ لڑکی کو باتوں سے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اگر شادی ہو جانے کے بعد لوگ باتیں اور پتھر مارنے سے باز نہیں آئے تو اگر شادی نہ ہوئی ہوتی تو اس نے رک کر سوچا تو میرے ماں باپ کو یہ لوگ زندہ درگور کر دیتے۔ ابو، آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاشرہ سکندر کے بجائے مجھ پہ انگلی اٹھاتا، میرے کردار پر
गंद उछालता। जाने कब हमारे रिश्ते से ये मुनाफिकाना रवैया खत्म होगा। जाने कब वो रोते रोते सो चुकी थी और फिर शाम में ही उठी थी। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो बाकी घर वाले बरामदे में ही महफिल सजाए बैठे थे। अरे उठ गई मेरी बेटी, तबीयत तो ठीक है? सब्जी बनाती महनाज बेगम ने सर उठाकर अक्सर से सवाल किया। जी ठीक है, वो कहकर कुर्सी पे आ बैठी जो हसन ने इसके लिए खाली की थी। अम्मी, मैं चाहता हूँ इस साल हम इरम के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। आप प्लीज अपने जानने वालों में ये बात करें। इरम की शादी के बाद हम घर बनाना शुरू करेंगे। ज़ुहैब ने कहा तो इरम शर्माकर फौरन ही किचन में चली गई। दफातन एक ख्याल अक्सर के जहन में कूंदा, अगर ऐसा हो जाए तो खाला मैं अपने घर चली जाऊं। अक्सर ने जल्दी से इजाजत तलब की तो ज़ुहैब का हलक तक कड़वा हो गया। वो इतनी जरूरी बात कर रहा है और अक्सर को अपने घर जाने की पड़ी, यानी ये तय है वो इस घर में जब तक है मेहमान की तरह है। इसे ना तो ज़ुहैब से और ना ही घर के किसी फर्ज से कोई लेना देना है। वो सोचकर दुखी हुआ। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन इस वक्त ज़ुहैब अभी तो जॉब से आया है। महनाज बेगम ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं हसन के साथ चली जाऊंगी, कल तक आ जाऊंगी। वो कहते हुए इस्तफामिया नजरों से हसन की तरफ देखने लगी। हाँ भाभी, मैं छोड़ आऊंगा, हसन ने अटकते हुए कहा। तो फिर मैं जाऊं आंटी? अक्सा फिर से इनकी तरफ मुड़ी। बादिल नाख्वास्ता मैं महनाज बेगम का सर अस्बात में हिल गया था। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, वो कहकर तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी और अगले 5 मिनट में सर पे चादर ओढ़ते ही हुए आ गई। बेटा, शोर से तो महनाज बेगम ने पास बैठे ज़ेब की तरफ इशारा किया। अरे खाला, आपने कह दिया तो इजाजत ही इजाजत है ना, इसने कहकर मासूमियत भरी निगाहों से ज़ेब को देखा जो हड़बड़ा कर रूप बदल गया। आओ ना हसन, मुझे देर हो रही है, इसने हसन से कहा और खुदा हाफिज कहती गेट की सिम पड़ गई। हसन ने ज़ेब की तरफ देखा और जल्दी से इसके सामने पड़ी बाइक की चाबी उठाकर बाइक की सिम भागा। हो ना हो बड़ी आई। इरम, तुम चाय बना रही हो या पाए? इसने अपना गुस्सा इरम पे निकाला। बस आ गई भाई, इरम ने किचन से आवाज लगाई तो महनाज बेगम बेटे की बेताबी देखकर मुस्कुरा उठी। हालांकि उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को बहुत छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन छुपा नहीं पाई थी। अब आप क्यों हंस रही हैं? इसने खफगी से माँ से इस्तफसार किया। लो, मैं कहाँ हंस रही हूँ? महनाज बेगम फौरन ही मुकर गई। यह सब ये सब ना आपकी ढील का नतीजा है। चोर दिन भर का थका घर आया है और आपकी बकुरानी कंधे पे पर्स लटकाए ये जा वो जा, और ये हसन इनकार नहीं कर सकता था। जल्दी से बाइक की चाबी उठाकर भाभी के पीछे चल पड़ा। सब कुछ आप सब ने मिलकर खराब कर रखा है, वो झुंझला कर कहता अपने कमरे में जा चुका था और महनाज बेगम सब्जी छोड़कर दूर खला में देखते हुए कुछ सोचने लगी थी। वह बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, सादा तबीयत। कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। तो अब्बू, वो हमारे घर को जन्नत बना देगी। वो जब से आई थी इसकी तारीफों में रुतबुल सान थी। सज्जाद भाई ने अपनी शरीके हयात को की सिमत देखा। ऐसा करते ही सिद्धा को भी बुला लेते हैं। फाखरा बेगम ने बड़ी बेटी का नाम लिया तो सज्जाद साहब ने इस बात में सर हिलाया। वो सिद्रा को फोन करके आने का कहा। क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सिद्रा पहुंच चुकी थी। इसने सोते हुए बेटे को लिटाते हुए पूछा और जवाब में फाखरा बेगम ने इसे सारी बात बताई। मैं तो खुद यही चाहती हूँ अम्मी, अगर लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते तो आजकल लड़कों के लिए भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते ढूंढना आसान नहीं। अब सिकंदर को ही देख लें, इस लड़की को ब्याह कर तो ले आया मगर अब पछता रहा है। हर बात में मनमानी करती है। अगर सिकंदर इसे रोकता है तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। मुझसे कई बार माफी मांग चुका है। मैंने भी तंग आकर इसे साफ कह दिया। जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश है। खुदा ना ख्वास्ता अगर अक्सा की शादी सिकंदर से हो जाती तो उल्टा सिकंदर अक्सा को तंग करता। अब खुद तंग है। मुझे तो देखकर बहुत सुकून मिलता है। इसी लड़की के लिए मेरी बहन को छोड़कर भागा था, अब भुगते मजा। सिद्रा ने कहते हुए सर को झटका। आप ही, मेरा ख्याल है हम यहाँ अहमद भाई की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आप? अक्सर ने मुंह बनाकर गुस्से से कहा। ओ अच्छा। हाँ, सिद्रा ने अपने माथे पे हाथ मारा। हाँ अब्बू, अक्सर ठीक कह रही है। अहमद के लिए ये रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस ठीक है फाखरा, तुम अहमद से बात कर लो। अगर वो राजी है तो हम कल ही रिश्ता लेने चलेंगे। सज्जाद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद भाई की तरफ से हाँ की समझे, बहाने बहाने से कई बार मुझसे इसका पूछ चुके हैं। अक्सर ने हंसते हुए धमकाया। क्या वाकई? सिद्रा चिल्लाई।
امی دیکھ لیں، آپ کا بیٹا کتنا گنا مسنا ہے، سبھی کہہ کر لگا کر ہنس پڑے۔ اور پھر اگلے دن ہی وہ سب ہنستے مسکراتے مہناز بیگم کے گھر آ گئے، تحفوں اور پھلوں مٹھائیوں کے ٹوکرے کے ساتھ۔ اتوار کی وجہ سے زہیب بھی گھر پہ تھا۔ اقصیٰ ہنستے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ زہیب نے سوالیہ نظروں سے اس کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی پتہ چل جانا ہے، اتنی بھی کیا بے صبری ہے، اقصیٰ کہہ کر ہنسی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں سب کو پتہ چل گیا۔ ہم ارم کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، پلیز مہناز بہن ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ زہیب نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف چمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، اتنی بھی کیا بے صبری ہے، اقصیٰ کہہ کر ہنسی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں سب کو پتہ چل گیا تھا۔ ہم ارم کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، پلیز مہناز بہن ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ہم بہت مان اور امید لے کر آئے ہیں۔ سجاد صاحب کی بات پر مہناز بیگم کو تو جانو سکتا ہی ہو گیا تھا۔ وہ کب اس قابل تھی کہ احمد جیسا خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ان کی بیٹی کا مقدر بنتا۔ کتنے ہی ملنے والوں سے وہ ارم کے رشتے کی بات کر چکی تھی، مگر ہر کسی کو کھلتی گندمی رنگت والی ارم نہیں، سرخ سفید رنگت والی لڑکی چاہیے تھی۔ ایسے میں احمد کا پروپوزل زہیب کو تو خود حیران سا بیٹا تھا۔ انکار مت کیجیے گا خالہ، آج میں آپ کی بہو نہیں اپنے بھائی کی بہن بن کر ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ ہمیں اور ہمارے گھر کو ارم جیسی سلیقہ شعار اور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، بالکل آپ کی جیسی۔ آپ جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر خود بھی دکھی ہو جاتی ہیں، دوسروں کو خوش دیکھ کر ان سے کہیں زیادہ خوش ہوتی ہیں، یہ خوبیاں بہت انمول ہے خالہ، اقصیٰ کہتے ہوئے اٹھی اور مہناز بیگم کے پاس زمین پر آ بیٹھی۔ ایسے مت کہو بیٹی، یہ مالک کی عطا ہے، مہناز بیگم نم آنکھوں سے کہتی اقصیٰ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو پھر خالہ ہم ہاں سمجھے، سدرا نے بےتابی سے کہا۔ تو مہناز بیگم نے سوالیہ نظر سے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ زہیب اور حسن نے بیک وقت اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہناز بیگم نے ہاتھ کی تو فاخرہ بیگم اٹھ کر ان کے گلے لگ گئیں۔ اور اسی شام ارم کو احمد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی اور 2 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ شام حسین تھی، بہت حسین۔ زہیب نے مسکرا کر ادھر ادھر پھرتی اقصیٰ کو استحقاق بری نظروں سے دیکھا، جو اسے ابھی آئی کہہ کر کبھی کچن میں گم ہو جاتی تو کبھی مہناز بیگم کے کمرے میں۔ گھر والوں کے جانے کے بعد اقصیٰ کمرے میں آئی تو زہیب اس کا منتظر تھا۔ یہ سب کیا ہے اس نے اقصیٰ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہے وہ کہہ کر ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ سامنے کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھنے لگی۔ یہ جو چاند ہے نا، جو بھی اس کی خوبصورتی، اس کی چاندنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنے ہی گہرے سیاہ بادل اسے اپنی لپیٹ میں کیوں نہ لے لیں، جب بھی بادلوں کا سایہ چھٹے گا یہ اسی طرح چمکیں گے، اپنی چاندنی سے ہر شے کو منور کر دے گا۔ نیکی بھی ایسی ہی ہوتی ہو، اور نیکی کی توفیق اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ وہ پلٹ کر زہیب کو دیکھنے لگی۔ نہیں معلوم میں نے زندگی میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جو مجھے آپ سب ملے، مجھے سمجھنے والا ہم سفر ملا، جس نے میری کوتاہیوں کو میری کمزوری نہیں بنایا بلکہ مجھے بہادر بنا ڈالا۔ میں جو پورا 1 سال لوگوں سے چھپ کر بیٹھی تھی، تو زوبی اصل میں یہ خود سے شناسائی کا دور تھا۔ میں خود سے ملی، میں نے خود کو جانا۔ ہم کتنے جلد باز لوگ ہیں نا، جو گزر جاتا ہے اس کا سوگ مناتے ہیں، اللہ نے جو عطا کیا اس کی طرف کبھی نگاہ ہی نہیں کرتے۔ مہوش نے کہا تمہارا شوہر تمہیں طعنے دیتا ہوگا۔ میں نے سوچا اس نے تو کبھی مجھے یاد دلانے کی کوشش بھی نہیں کی، میں کتنی لکی ہوں نا، مگر میں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کی محبت اور خلوص کو گھر اور پیسوں سے تولا۔ میں شکوے کرتی رہی، مجھے تو محل میں جانا تھا، تو پھر جھونپڑی میں کیسے آ گئی، لیکن پتہ ہے مجھے اب احساس ہوتا ہے یہ جھونپڑی جنت ہے، میری جنت، اور آپ کی محبت میری انمول دولت ہے۔ وہ کہہ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ لگتا ہے صحبت کا اثر ہونے لگا، میری بیوی تو بڑی عقل مندی والی باتیں کرنے لگی ہے۔ زہیب نے اس کے قریب آتے ہی اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے ہوئے اسے چھیڑا۔ سرخ ناک اور سرخ آنکھیں زوبی کو طمانینت بخش رہی تھی۔ محبت اثر رکھتی ہے، محبت کبھی رائے گا نہیں جاتی زہیب، اور پھر بات اگر میاں بیوی کے رشتے کی ہو، اسے وقت دو، وہ پوری شدت سے سر پر دوڑتی تمہارے پاس آئے گی۔ زہیب نے شکایت کی تھی تو مہناز بیگم نے امید کی دوڑ زہیب کے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اس وقت اسے ان کی بات پہ بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ یہ اماں بھی نہ جانے کہاں سے انہیں ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ زہیب نے مسکرا کر سوچا اور روتی ہوئی اقصیٰ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
اور یہ ارم کے رشتے کی بات کہاں سے ذہن میں آئی؟ زبی کو یاد آیا تو اس نے اقصیٰ کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ بس آ گئی۔ ارم بہت اچھی ہے زیب، یقیناً وہ ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ آخر کو خالہ نے اس کی تربیت کی ہے۔ اقصیٰ کو مہناز بیگم پہ بے اختیار بہت پیار آیا تھا۔ ارم کا بھائی بھی بہت اچھا ہے، زیب نے کہتے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ پہلے میرا منہ دکھائی کا گفٹ دو۔ اقصیٰ نے اپنی شفاف ہتھیلی اس کے سامنے پہ لائے۔ گفٹ وہ تو میں نہیں لایا، زیب نے ہونٹوں کو سکیڑا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ جو کیبنٹ کے سب سے نچلے والے حصے میں ریپر میں لپٹا گفٹ پڑا ہے وہ میں خود ہی نکال لیتی ہوں، اقصیٰ نے مزے سے کہا تو زہیب کچل کر رہ گیا۔ ارے یار تم کتنی چلاک ہو، میرے جانے کے بعد میری چیزوں کی تلاشی لیتی ہو۔ ہاں نہ لیتی ہوں، شور ہے آپ میرے، حق ہے یہ میرا۔ اقصیٰ اترائی اور زہیب پلٹ کر کیبنٹ سے پیکٹ نکال لایا۔ تمہارا گفٹ ندیدی لڑکی، اس نے وہ گفٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ اقصیٰ نے جلدی سے ریپر کھولا، اس کے اندر سے مخملی رنگ کی ڈبیاں نکالی۔ اقصیٰ نے اسے کھولا تو وہ گولڈ کی رنگ تھی۔ واہ یہ تو بہت پیاری ہے۔ اقصیٰ نے رنگ کو اپنی انگلی میں پہنا اور خوشی سے چلائی، میں بھی بہت پیارا ہوں یار۔ ہاں آپ بھی بہت پیارے ہیں، بہت انمول ہیں، اقصیٰ نے دل سے کہا اور آنکھوں کو موم لیا۔